میرے محترم بھائیو، دوستوں اور بزرگوں، میرے پاس، آپ کے پاس، ہر مسلمان کے پاس سب سے قیمتی سرمایہ نیک اعمال کا ہے۔ بے شک مال، اولاد، صحت، زندگی، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں، لیکن ان سب میں سے سب سے قیمتی سرمایہ نیک اعمال کا ہے، جو اس دنیا میں بھی کام آنے والا ہے اور آخرت کے اندر بھی کام آنے والا ہے۔ ہم دھڑا دھڑ نیک اعمال تو کر لیتے ہیں، لیکن ان نیک اعمال کی حفاظت کرنا، ان نیک اعمال کی قبولیت کی فکر کرنا، اس طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ حالانکہ نیک عمل کرنا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا اس نیک عمل کی حفاظت کرنا اور اس کو برباد ہونے سے بچانا یہ مشکل کام ہے، اور خصوصاً آج کے دور کے اندر۔ تو اگر آدمی تھوڑی سی توجہ کر لے، تھوڑا سا دھیان کر لے، اللہ تبارک و تعالی اس نیک عمل کو قبولیت کا شرف عطا فرما دیتے ہیں۔ ہم تو اپنے ذہن میں یہ لگی ہوئی ہوں کہ ہم نے نیک اعمال کے بڑے انبار اور ذخیرے اکٹھے کر رکھے ہیں، لیکن ایسا نہ ہو کہ مرنے کے بعد پتہ چلے کہ ان میں سے کوئی عمل بھی نعوذ باللہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی نہیں ہوا تھا، تو پھر ہمارے پلے کیا رہے گا؟ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے نیک اعمال کی قبولیت کی فکر کریں۔ سب سے پہلی بات، کوئی بھی نیک عمل جب توجہ سے کیا جائے، دلچسپی سے کیا جائے، دھیان سے کیا جائے اور خشوع کے ساتھ کیا جائے تو اللہ کی بارگاہ میں وہ قبول ہوتا ہے، اور جب اس عمل کو بے توجہی کے ساتھ، بے دھیانی کے ساتھ، بغیر دلچسپی کے کیا جائے اور انتہائی تیزی اور جلدی کے ساتھ کیا جائے تو اس کے اندر سے قبولیت ختم ہو جاتی ہے۔ اس سلسلے میں بخاری شریف کی حدیث موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے، وہاں ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے اور انتہائی جلدی اور تیزی کے ساتھ رکوع سجود کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ نماز سے فارغ ہوئے، آپ کو سلام کیا تو آپ نے کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس لوٹ جاؤ، دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز پڑھی ہی نہیں ہے۔ پھر انہوں نے اسی طرح نماز پڑھی، رکوع اور سجود جلدی کیے بغیر اطمینان کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوبارہ ان کو واپس لوٹا دیا، فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، تم نے تو نماز بالکل پڑھی نہیں، لم تصلی، گویا تم نے بالکل نماز پڑھی نہیں ہے۔ پھر تیسری مرتبہ اسی طرح ہوا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا تاکہ یہ بات ہمیشہ ان کو یاد رہے۔ بار بار لوٹانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ بات ان کے ذہن میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو جائے کہ میں نے اس طرح نماز پڑھنی ہے۔ پھر آپ نے بتایا کہ نماز اس طرح پڑھی جائے۔ صحابی کا نام تھا خلاد بن رافع رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ نے فرمایا کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو اور قرات کرو جو تمہیں آسان لگے، پھر اس کے بعد فرمایا رکوع کرو تو انتہائی اطمینان کے ساتھ رکوع کرو، اور جب رکوع سے کھڑے ہو تو وہ بھی انتہائی اطمینان کے ساتھ، جب سجدے میں جاؤ تو وہ بھی انتہائی اطمینان کے ساتھ، اس طرح نماز پڑھو، اللہ تبارک و تعالی ایسی نماز کو قبول فرماتے ہیں۔ تو بہرحال نماز کے اندر اطمینان ہو اور تعدیل ارکان ہو۔ تعدیل ارکان کا مطلب ہوتا ہے ہر رکن جو ہے اطمینان کے ساتھ ادا ہو۔ ہمارا عام طور پر رکوع کے بعد جو قومہ ہوتا ہے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، اس میں بہت بے فکری پائی جاتی ہے اور ہم رکوع سے بغیر اطمینان کے قومہ کیے سیدھے سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح دو سجدوں کے درمیان جو جلسہ کیا جاتا ہے اس میں بھی تھوڑا سا اٹھنے کا اشارہ کر کے ایک سجدے سے دوبارہ سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ کسی کی کمر میں درد ہے تو وہ ایک الگ عذر ہے، لیکن اس کے بغیر ہی جلدی ان چیزوں کو ادا کرنا ان نماز کی قبولیت کو ختم کر دیتا ہے۔ تعدیل ارکان نماز کے اندر واجب ہے کہ ہر رکن کو اطمینان کے ساتھ ادا کرنا۔ تو پہلی بات، ہم ہر عمل کو انتہائی دلچسپی کے ساتھ اور دھیان کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ کریں تاکہ وہ ہمارا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسے گناہ بتائے کہ ان گناہ کے ارتکاب کرنے والے کے عمل کی قبولیت کو اللہ پاک اٹھا دیتے ہیں اور قبولیت کو ختم فرما دیتے ہیں۔ ان میں سے ایک عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخمر ام الخبائث، شراب تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ جس نے شراب پی، آپ نے فرمایا اللہ اس کی 40 دنوں کی نمازوں کی قبولیت ختم فرما دیتے ہیں، اور اگر اسی حال میں مر گیا کہ اس کے پیٹ میں شراب تھا تو آپ نے فرمایا وہ جاہلیت کی موت مرا۔ کتنی اخباروں میں خبریں ہم پڑھتے ہیں کہ فلاں بندوں نے زہریلی شراب پی اور اسی حال میں وہ مر گئے۔ اللہ اس بری موت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو شراب کہ عمل ایسا بد عمل ہے
کہ اس کی وجہ سے 40 دنوں کی نمازوں کی قبولیت ختم کر دی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتی عرافا، جو آدمی کسی کاہن کسی نجومی کے پاس گیا اور اس سے اپنے مستقبل کے بارے میں پوچھا کہ میرا کل کیسا ہوگا، میرا کل کیسا ہوگا، میں شادی کر رہا ہوں کامیاب ہوگی یا نہیں ہوگی، جس طرح لوگ حسابی کتابی لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور اپنے مستقبل کی خبریں ان سے پوچھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا جو آدمی کسی نجومی کے پاس، کاہن کے پاس، عامل کے پاس اس حساب کے لیے گیا کہ میرا مستقبل کیسا ہوگا اور اس کی بات کی اس نے تصدیق کر لی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی بھی 40 دنوں کی نمازوں کی قبولیت ختم کر دی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 ایسے لوگ ہیں جن کی نماز ان کے سر کے اوپر سے بھی نہیں جاتی۔ ایک فرمایا بھگوڑا غلام جب تک اپنے مالک کے پاس واپس نہ آ جائے، دوسرا وہ عورت کہ جو رات اس حال میں گزارے کہ اس کا خاوند اس سے ناراض ہو، اور تیسرا وہ امام کہ جس کے اندر ایسا کوئی گناہ ہے، ایسے گناہ کے اندر ملوث ہے جس کی وجہ سے عوام اس سے نفرت کرتی ہے اور پھر بھی وہ امامت کرواتا ہے۔ فرمایا ان تینوں کی نماز جو ہے وہ اوپر سر سے نہیں جاتی جب تک کہ اپنی روش کو بدل نہ لیں۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر کے اندر شوقیہ طور پر کتا باندھ کے رکھتا ہے تو ہر روز اس کے عمل سے ایک کی رات ختم ہوتا رہتا ہے، ایک کی رات کی مثل اس کے عمل کی قبولیت کو اللہ ختم فرماتے رہتے ہیں۔ ہاں البتہ گھر میں اس نے بغیر شوق کے حفاظت کے طور پر شکار کے لیے یا جو ہے کھیتی باڑی کی حفاظت کے لیے کتا رکھا ہوا ہے تو وہ اس کے لیے رعایت اور گنجائش ہے، لیکن اس کے بغیر شوقیہ طور پر گھر میں رکھے گا تو اس کے عمل سے روزانہ ایک کی رات ختم ہوتا رہے گا۔ اسی طریقے سے عمل کی قبولیت کے لیے جو ہمیں انبیاء کرام علیہم الصلوات والسلام کا انداز قرآن سے نظر آتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ان کا یہ انداز بیان فرماتے ہیں کہ وہ اعمال کرتے تھے اور پھر اعمال کی قبولیت کے لیے دعائیں مانگتے تھے۔ تو ہمیں بھی نیک اعمال کر کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھنا چاہیے، بلکہ اس کے بعد فکر کرنی چاہیے کہ یہ میرا نیک عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، اور اس کے قبول کروانے کے لیے دعائیں مانگنی چاہیے۔ اور اس سلسلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عمل خانہ کعبہ کی تعمیر قرآن میں اللہ نے بیان فرمائی، اور ساتھ ہی اس نیک عمل کے بعد ان کی دعا کو بیان فرمایا کہ انہوں نے کیا کہا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے رب کریم ہماری طرف سے اس عمل کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما لے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں زوجہ عمران، حضرت عمران کی زوجہ، ان کی دعا قرآن پاک میں نقل ہے، جب انہوں نے منت مانی تھی کہ اللہ جو کچھ میرے پیٹ میں ہے اس کو میں تیرے دین کے لیے وقف کرتی ہوں، تو انہوں نے یہ دعا مانگی تھی، رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، اے اللہ اس کو میری طرف سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اور پھر اللہ نے ایسے قبول فرمائی کہ اللہ پاک نے حضرت مریم علیہ السلام جیسی اولاد عطا فرمائی، اور پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام جیسا بیٹا۔ تو اس قبولیت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نسل کے اندر دین کو جاری فرما دیا۔ تو ہم بھی اگر اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو مدرسے میں جو ہے وہ تعلیم کے لیے بھیجے تو بھیج کر فارغ نہ ہو جائیں، بلکہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم نے ان کو تیرے دین کے لیے وقف کر دیا، بس تو ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اللہ قبول کرے گا تو یہ دین کا جو تعلق ہے یہ آگے نسلوں تک سفر کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دین کی بھی حفاظت فرمائیں گے۔ اسی طرح عمل کی قبولیت کے لیے چوتھی شرط ہے تقوی، کہ بندہ تقوی اختیار کرے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا رہے تو اس کا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے۔ جس طرح اللہ پاک نے قرآن پاک میں آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا ذکر کیا، حابیل اور قابیل کا، دونوں کھیتی باڑی کرتے تھے، دونوں نے اپنی قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کی، قابیل کی قربانی رد ہو گئی اور حابیل کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی، اور وہاں حابیل نے ایک جملہ نقل کیا تھا قابیل کو بتاتے ہوئے، اللہ نے وہ قرآن میں نقل کیا، کیا کہا، انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ یہ چیزیں نیک اعمال ان لوگوں کے قبول کرتا ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، متقی لوگ ہوتے ہیں، اللہ ان کے اعمال کو قبول فرماتے ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی حفاظت کی فکر بھی نصیب فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم ربنا هب